ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ۔ وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو گھر گیا۔ باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کر دی؟ باپ بہت غصے میں کہ تم بڑے نادان اور پاگل ہو، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر سے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تو تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتے ہو خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا، یقین کرے میں سودا خرید کر آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا، کہاں ہے؟ بیٹا بولا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا کہ وہ میرا سودا کیا ہے۔ بابا، میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید کر لایا ہوں؟ باپ نے کہا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا اور اسے بہت پیارا تھا، اس لیے اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا۔ اتنا بیمار ہو گیا اور کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور کہا، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا بیٹا قریب المرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ خواہش پوری ہو جائے گی اس کی کہ مرنے سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا۔ لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آ گئی۔ آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ آئی، لب کھل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابن عبداللہ، تجھے جو کہہ رہے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو، جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، اور روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کے باپ جو یہودی تھا وہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، لیکن یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے، کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے گا، تب ہی اس کی عزت ہوگی، لے جائیں اسے یہاں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے میں اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر جا رہی ہوں، اور آگے آگے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک بھی نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے۔ چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں کھڑے تھے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں وہیں پر پنجہ رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی تو جگہ ہی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے، ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب آیا۔ فرمایا، میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اسی لیے اس قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔